وأصلي وأسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ یہ 22واں پارہ سورہ سبا ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع قیامت کا تذکرہ ہے اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور اسی مناسبت سے ملکہ سبا کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شروع میں اپنی توحید اور اپنی تعریف بیان فرمائی ہے، فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی تمام تعریفیں اسی کی ہیں، لیکن آخرت میں تعریفیں صرف اسی کی ہوں گی۔ دنیا میں تو لوگ اس کے ساتھ غیروں کی بھی تعریف کرتے ہیں، جس طرح اس کی صفات بیان کرتے ہیں اس طرح غیروں کی بھی صفات کو بیان کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن کوئی کسی کی تعریف نہیں کرے گا، صرف اللہ پاک کی تعریف ہوگی۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی یہ موضوع بیان کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ دنیا کے بادشاہ جن کی دنیا میں تعریفیں کی جاتی تھی کہ اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہت اور اس کا اقتدار بہت بڑا ہے، آج وہ بڑے بڑے اقتدار والے بادشاہ کدھر ہیں؟ تو پھر اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہی بادشاہ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا میں آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے اور اسی کی تعریفیں ہیں، اور آخرت کے اندر بھی تعریفیں صرف اسی اللہ تبارک و تعالی کی ہوں گی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبر والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے اور وہ انتہائی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ آسمان پر کیا چڑھ کر جاتا ہے؟ آسمان پر کئی چیزیں جاتی ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال بھی آسمان کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں۔ ہر روز فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت وہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں وہ بھی آسمانوں کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو لوگوں کے لیے عزت کے لیے، لوگوں کی مومنوں کی عزت کے لیے آسمان سے نیچے اترتے بھی ہیں اور واپسی آسمانوں پر چڑھتے بھی ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے رکوع کے بعد کی دعا بلند آواز سے پڑھی تو 30 فرشتے آسمان سے اترے، اور وہ 30 کے 30 فرشتے اس جلدی میں تھے کہ کون اس دعا کو لے کر پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر اور باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 30 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، وہ ساری رات اس کی پہرے داری کرتے ہیں اور ساری رات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور وہ فرشتے جو فجر اور عصر کی نماز کے وقت واپس جاتے ہیں وہ بھی عصر کے وقت آتے بھی ہیں اور واپس بھی جاتے ہیں، اور فجر کے وقت آتے بھی ہیں اور واپس بھی جاتے ہیں۔ جن کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ عصر کے وقت آتے ہیں، اور جن کی دن کے وقت کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ عصر کے وقت واپس جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ فرشتوں کی آمد و رفت کا اور مومنوں کے اعمال آسمان پر جانے کا سلسلہ، اللہ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں جائے، یعنی زمین کے اندر جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ چیزیں جن کو زمین کے اندر دنسایا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، زمین سے یہ پھل پھول کھیتیاں
یہ سبزہ، یہ زمین سے نکلنے والے تمام معدنیات، جو کچھ اس سے نکلتا ہے یا جو کچھ اس زمین میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان پر جاتا ہے، چڑھتا ہے، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے تو مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ قیامت یقیناً تم پر قائم فرمائے گا۔ لَيَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو قائم کرنے کے لیے قسم اٹھائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا اظہار کر کے کہا ہے، تو اس بات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا آنا ایک یقینی علم ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قیامت کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھا اجر دے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں کہ جن کو قیامت کی آمد پر اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے گا اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا جنت کا۔ یعنی قیامت کے آنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہے، اپنی من مانی نہیں کی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی، ان لوگوں کے لیے قیامت کے آنے کا پہلا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو ان کے اعمال کی جزا عطا فرمائے۔ اور ان کے اعمال کی جزا کیا ہے؟ اولئک لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی مغفرت تیار کر رکھی ہے، ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، قیامت کے آنے کا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یا ہماری آیتوں کو نیچا دکھلایا یا ہماری آیتوں سے منہ پھیرا، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، قیامت کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وہ آیتیں جو لوگوں نے کفار نے جھٹلا دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سچ کر کے دکھائے، اور یہی وہ کفار ہیں لہم عذاب من رجز علیم، کہ ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ رجز کہتے ہیں ذلیل ترین عذاب کو، سخت ترین عذاب کو، اور علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو۔ تو یہ دو مقصد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کے بیان فرمائے ہیں۔ اب تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے، جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا، قرآن مجید کی صورت میں، اللہ کی وحی کی صورت میں جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ نے اس وحی کے علم کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کیا قیامت کے حوالے سے، اور اسی طرح جنت اور جہنم کے حوالے سے۔ اہل علم وہ سب کچھ دیکھ لیں کہ جو کچھ ان کے پیغمبر کی طرف نازل ہوا تھا وہ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ یہاں اہل علم سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ نے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل ہوا اس کو من مان تسلیم کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول نے ابو جہل کو بتایا کہ آج رات مجھے اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا ہے، تو ابو جہل نے کہا اگر میں تیری قوم کو بلا کر لے آؤں تو یہ بات تو اپنی قوم کے سامنے بھی بیان کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں، میں یہ بات بیان کروں گا کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کر کے آیا ہوں، اور 7 آسمانوں کو دیکھ کر آیا ہوں، اور سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، اور اسی طرح میں رات کے کچھ حصے میں جنت اور جہنم کی بھی سیر کر کے آیا ہوں، میں نے بیت المقدس میں نبیوں کی امامت بھی کروائی ہے، میں یہ سارا واقعہ مکے والوں کے سامنے بیان کروں گا۔ ابو جہل نکلا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور جا کر کہنے لگے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کر کے راتوں رات واپس آ گیا ہے تو کیا آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ بات کہتا کون ہے؟ اس نے کہا اگر کوئی شخص یہ بات کہے تو تم مان لو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ کے پیغمبر نے بات ارشاد فرمائی ہے
پھر میں اس کو حق مانتا ہوں, سچ مانتا ہوں, کیونکہ میں نے تو اس سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت ہے, میں نے مان لیا, جہنم ہے, دن دیکھے میں نے مان لیا, میں نے بہت سی باتوں میں ان کی اطاعت کر لی ہے. تو یہ بات بھی اگر رسول اللہ نے فرمائی ہے تو مجھے ماننے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں قرآن نے کہا تھا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ایک شخص وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر آئے ہیں, سچ لے کر آئے ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی ہے, یعنی ابو بکر صدیق. اولئک هم المتقون, یہ تمام کے تمام متقی لوگ ہیں اور پرہیزگار اور تقوی والے ہیں. تو یہاں پر کافروں کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد کی زندگی, پہلے تو قیامت کے دن کا انکار اور پھر اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن کے حوالے سے یقینی علم کا اظہار کرنا اور قسم اٹھا کر کہنا کہ وہ قیامت قائم ہونے والی ہے. کافروں کا پھر دوسرے نمبر پر یہ کہنا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ انسان مر جائے اور پھر دوبارہ جی اٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب اسی صورت کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہاری ہڈیاں ہیں نا جن کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. تم ذرا اپنی تخلیق کو دیکھ لو کہ جب تمہارے پاس یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی, تمہارا کوئی وجود بھی نہیں تھا, نام و نشان نہیں تھا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے تو دوبارہ تو پیدا کرنا اور بھی زیادہ آسان ہے, کیونکہ ایک مرتبہ پہلے اللہ تمہیں پیدا کر چکا ہے, دوسری مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور جنات ان کے تابع تھے. اس سارے واقعات کا تذکرہ جو کہ پیچھے سورہ نمل میں بھی گزر چکا ہے. پھر سلیمان کی موت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یعنی اتنی بولیاں جاننے والے کہ کائنات میں ہر زبان جانتے تھے, حتیٰ کہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے اور زمین پہ رینگنے والی چیونٹیوں کی آواز بھی اور ان کی بھی زبان جانتے تھے. تو ایسے طاقتور آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ کے پیغمبر, فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ. پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے نے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی ٹیک کر جنات سے ایک مسجد تعمیر کروا رہے تھے, اللہ کا گھر غالباً بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے. تو وہاں پر کھڑے ہیں جنات پر ڈیوٹی دیتے ہوئے, تو ان پر موت واقع ہو گئی اور ان کا وجود اسی طرح کھڑا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. کسی کو پتہ نہیں چلا. جنات جن کو لوگ عالم الغیب سمجھتے ہیں, وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے جا رہے, ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ فلما قضینا علیہ الموت, کہ آپ پر موت طاری ہو چکی ہے. حتیٰ کہ اس لاٹھی, وہ لکڑی کی لاٹھی تھی جس کو گھن کے کیڑے نے دیمک کے ساتھ اس لاٹھی کو کھا لیا, وہ جب ٹوٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود زمین پر گرا تو پھر جنات کو پتا چلا کہ ان پر تو موت واقع ہو گئی ہے, کتنے دنوں سے یہ مر چکے ہیں, ہم ان کے ڈر کی وجہ سے کام کرتے رہے. تو یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان فرمایا ہے. قوم سبا کا تذکرہ فرمایا ہے, اور قوم سبا نے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. پھر آگے تقریباً 3 رکوع ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت کا ذکر فرمایا کہ آپ کی یہ محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو اونچا کر دیا ہے اور باطل کو مٹا دیا ہے, اور شک کرنے والوں کے شک کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہے, اور اپنے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو فرما دیا ہے. یہ فتح مکہ کے بعد کی بات. اس کے بعد اللہ رب العالمین سورۃ فاطر, یہ بھی مکہ میں نازل, اس میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہے. فاطر کا معنی بغیر سیمپل کے پیدا کرنے والا, بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا. فاطر کا معنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا. جس طرح بدی اسی طرح فاطر. یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. فاطر السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. فاطر السماوات والارض سے مراد فاطر کا معنی آسمان اور زمین. پہلے ان کا کوئی نمونہ نہیں تھا, پہلے ان کا کوئی سیمپل نہیں تھا. بغیر سیمپل اور بغیر نمونے کے ابتداءً پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے. جاعل الملائکہ, اسی نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع,
اور پھر فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان میں سے بعض کو اللہ نے 2 پر دیے، بعض کو 3، بعض کو 4، اور بعض یزید فی الخلق ما یشاء، اس سے بھی زیادہ تخلیق کے اندر جتنا چاہا، یعنی فرشتوں کے پر 2، 4، 3 یا اس سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مجھے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ کتنے پر؟ 600 پر۔ یزید فی الخلق ما یشاء، قرآن نے بھی یہی کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاطر کے اندر جتنی چیزوں کو بھی پیدا کیا، مشرق مغرب شمال جنوب پہاڑ سمندر دریا، ان سب کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر عزت کے متعلق فرمایا کہ عزت اللہ کے پاس ہے اور ذلت بھی اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، من نطفۃ، مٹی سے بنایا نطفہ، پھر ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب۔ کسی کو اللہ نے لمبی عمر دی، کسی کو کم عمر، کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیٹ کے اندر ہی اس کی روح کو قبض کر لیا یعنی مردہ ہی پیدا کیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا سب کچھ عطا کیا اور لمبی عمر عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی دریا کا ذکر کیا ہے کہ جس کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے دوسری طرف کڑوا پانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کشتیوں کو، ان بڑے بڑے جہازوں کو سمندروں کے اندر تم چلاتے ہو، ان سمندروں کو اور دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ پھر دن کا ذکر کیا اور رات کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و مہتاب کو اسی نے کام میں لگایا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ کبھی کبھی سورج کی منزلیں لمبی ہو جاتی ہیں یعنی دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی چاند کی منزلیں لمبی ہو جاتی ہیں یعنی سردیوں کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ پھر ستاروں کی بھی منزلیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے اور ان کی منزلیں مقرر کرنے والا ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے، ولو سمعوا، اور اگر وہ سنتے ہیں مستجابوا لكم، تو پھر جواب کیوں نہیں دیتے، ويوم القيامة، اور اگر تم ان کو پکارتے رہو قیامت کے دن تک وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے، ولا ينبئك مثل خبير۔ پھر اللہ رب العالمین پھر سے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے، اور یہاں پر ایک خاص آیت ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، اے دنیا کے تمام لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ سارے انسان اللہ کے در کے مانگتے ہیں، فقیر ہیں، چاہے وہ ولی ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، چاہے وہ عالم ہیں، چاہے وہ متقی پرہیزگار ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مومن ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی ہیں، چاہے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے دنیا کے تمام انسان اللہ کے در کے مانگتے اور فقیر ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہے، ولا الظلمات ولا النور، اور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہے، ولا الظل ولا الحرور، اور دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہے، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے، ان اللہ يسمع من يشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے، وما انت بمسمع من في القبور، اور اے میرے پیغمبر اگر آپ چاہیں تو مردوں کو سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، مردے اور زندہ برابر نہیں ہے، ان اللہ يسمع من يشاء، اللہ جس کو بھی چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ اللہ مردوں کو چاہے تو سنوا دے، اللہ زندوں کو سنوا دے، اللہ بہروں کو سنوا دے، اللہ کے پاس طاقت ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس توحید کے بیان میں فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیغمبر اگر آپ بھی چاہیں تو قبر کے مردوں کو سنوا سکتے نہیں۔ انا ارسلناک بالحق ان انت الا نذیر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اور بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیرا و نذیرا، بشیر و نذیر بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہاں پر سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے آبادیاں پیدا کی، اس کا ذکر فرمایا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اختتام فرمایا۔ آگے سورہ یاسین ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ یاسین یہ پہلا صفحہ قاری صاحب نے پڑھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یاسین
वल कुरानिल हकीम। बाद लोग कहते हैं कि यासीन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी है। बाद लोगों ने इस यासीन को हरूफ मुक़त्तआत कहा है। ये हरूफ मुक़त्तआत क्या है? बाद लोग कहते हैं ये सूरतों के नाम है, लेकिन जो असल बात है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अलिफ लाम मीम, ये 3 हरफ हैं जो अलग अलग पढ़े जाते हैं काट कर, हरूफ मुक़त्तआत। मैं ये नहीं कहता कि ये 3 हरफ हैं, 1 हरफ है, बल्कि मैं ये नहीं कहता कि ये 1 हरफ है, बल्कि ये 3 हरफ हैं, और इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला 30 नेकियां अता फरमाता है। इसी तरह यासीन ये 2 हरफ हैं, इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला 20 नेकियां अता फरमाते हैं। वल कुरानिल हकीम, और कुरान हिकमत वाला है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं। अला सिरातिल मुस्तकीम, बेशक आप सीधे रास्ते पर हैं। तंजील अल अजीजिर रहीम, ये कुरान अजीज, गालिब, जबरदस्त और रहम करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। यहां पर ये 3 शहादतें कुरान की सच्चाई की अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। फिर अल्लाह ताला ने सूरह यासीन के अंदर एक बस्ती का जिक्र फरमाया जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने एक पैगंबर नाजिल फरमाया, एक पैगंबर मबूस फरमाया, और बस्ती वालों ने उस पैगंबर को जुटला दिया। अल्लाह ताला ने उसी बस्ती में फिर दूसरा रसूल भेजा। बस्ती वालों ने दूसरे पैगंबर का भी इनकार कर दिया, और अल्लाह फरमाते हैं इद अरसलना इलैहि मुस्नईन, जब हमने एक ही बस्ती की तरफ 2 रसूल भेजे, फकज़्ज़बूहुमा, उन्होंने दोनों को जुटला दिया। फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, फिर हमने उसी बस्ती में तीसरा पैगंबर भी भेज दिया। अल्लाह ताला ने एक ही बस्ती के अंदर 3 पैगंबर भी मबूस फरमाए हैं, और ये छोटी सी बस्ती है। इस बस्ती का जिक्र सूरह यासीन में आगे आ रहा है, जिसका जिक्र इंशाअल्लाह कल आएगा। तो इस बस्ती के अंदर अल्लाह ताला ने 3 पैगंबर भेजे। समझ लीजिए ये एक छोटी सी बस्ती, एक छोटा सा इलाका है, छोटा सा एक मोहल्ला है। उसमें पहले एक रसूल आया, बस्ती वालों ने उसे जुटला दिया। फिर उसी बस्ती में दूसरा रसूल आया, उसको भी जुटला दिया। फिर अल्लाह ताला ने उसी बस्ती में तीसरा रसूल भी भेजा, और तीनों रसूल एक ही बस्ती की तरफ आए। और जब तीसरा पैगंबर आया तो 2 रसूल मायूस हो चुके थे, और वो बस्ती के बाहर यानी मोहल्ले के बाहर जाकर खड़े थे, बस्ती के किनारे पे जाकर खड़े थे। तो अल्लाह ताला ने उसी बस्ती में तीसरा पैगंबर भी भेज दिया। फअज़्ज़ज़ना बिसालिस, यहां पर अल्लाह ताला ने रसूलों का जिक्र खैर फरमाया है। फरमाया इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरम वहुम मुहतदून, ये सारे रसूल जो अल्लाह की तरफ से मबूस किए जाते हैं, वो सारे के सारे रसूल जो हैं वो अच्छे जिक्र के साथ अल्लाह ताला उनका जिक्र करता है। ये कुरान मजीद का 22वां पारा यहां मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कुरान मजीद को सुनकर समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।